تو ماں باپ کی اس انداز میں خدمت کریں. اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی قبر پہ حاضری دیں باقاعدہ. ان سوچوں کو چھوڑیں. یہ جو طرح طرح کی بولیاں آج لوگ بول رہے ہیں جن کا اشارہ آپ سب کر رہے تھے، یہ آوازیں آتی رہیں گی. گلیوں سے پتہ ہے نا، بندہ گزرے تو آوازیں آتی ہیں، تو یہ آوازیں آتی رہتی ہیں. تو ماں باپ کی قبور پر حاضری دیں اور باقاعدہ اس ادب اور اس احترام سے جائیں کہ جس طرح ہم کسی ولی کے مزار پہ جا رہے ہیں، جس طرح داتا صاحب کے مزار یا کسی اللہ کے مقرب بندے کے مزار پہ حاضر دے رہے ہیں، اس طرح اپنی والدہ کی، اپنے والد کی قبر کے پاس حاضری دیں. مجھے ایک درویش تھے، ان کی بڑی بات آج بھی دل کو لگتی ہے اور یاد آتی ہے. وہ جب ان کی والدہ حیات تھی نا، تو جب ان کے اپنے والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے تھے. یہ منڈی بہاولدین کے علاقے میں نا ایک بزرگ تھے، تو اپنی والدہ کے سامنے نا ہاتھ کھڑے ہو کے کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. یہ جو تلبیہ ہے یہ پڑھتے نا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ تو کہنے لگے کہ علامہ صاحب، میں جب اپنی والدہ کے سامنے آتا ہوں تو حج ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو ظاہر حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک والدین کو محبت سے آپ دیکھیں گے تو مقبول حج کا ثواب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہوں، میں خانہ کعبے کے سامنے ہوں. کیا خوبصورت. ہمارے بڑے مخلص ساتھی ہیں جناب محترم علامہ حافظ امیر حمزہ صاحب اویسی زیدہ شرفہ، اور محمد شمس اویسی صاحب زیدہ شرفہ. انہوں نے اپنے والد محترم جناب محمد جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور برادر محترم محمد ذیشان صاحب، اللہ ان کی قبور کو منور فرمائے. ان کے اصال ثواب کے سلسلہ میں عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت سیمینار کا انعقاد کیا ہے. اللہ اس کی خوشبو انہیں قبروں میں نصیب کرے. بچے نیک ہوں تو ماں باپ کو دنیا میں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی انہیں نظارے نصیب ہوتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ اولاد دے تو نیک دے، صالح دے. اور صالح اولاد کی نشانی بھی حضور نے جہاں صدقات جاریہ کا ذکر کیا وہاں خصوصاً اشارہ فرمایا کہ وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، ولد صالح یدعو لہ. یہاں ذکر کیا کہ اذا انقطع عمل الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ینتفع بہ. علم نافع، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے مخلوق فائدہ اٹھائے. تو تیسرا ولد صالح یدعو لہ. مفسرین نے لکھا ہے کافی تھا کہ ولد صالح کا ہی ذکر ہو جائے، وہ بچہ نیک ہے، لیکن بڑا خوبصورت اشارہ کیا مفسرین نے، محدثین نے. فرماتے ہیں یدعو لہ، یہ ثابت کر رہا ہے کہ نیک اولاد وہی ہے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ دعا کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو دعا کرنے والی اولادیں ہیں وہ انہی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک فرما رہے ہیں. تو بڑا اچھا، اللہ ان بچوں کو کامیاب فرمائے اور ان کے والد محترم کی، برادر مکرم کی اللہ بے حساب بخشش فرمائے. اپنے والدین کو راضی رکھیں، بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں.
بہت انسان کے لیے ایک سہارا، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو روحانی طور پر بھی بہت بڑا خزانہ ہوتے ہیں ماں باپ۔ ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام کرنے والا شخص نہ کبھی نکارا رہتا ہے اور نہ کبھی ناکام رہتا ہے۔ والدین کی خدمت کا انداز ایسا رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ والدین کو اب بہت زیادہ پیسے دیں، انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے اکثر دیکھا ہے۔ یقیناً دینے بھی چاہیے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جہاں پیر صاحب کو نذرانہ دیا جاتا ہے، اپنے بزرگوں کو نذرانے دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ترجیح ماں باپ کو نذرانے میں ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو آپ نذرانہ دیں، بلکہ آپ بزرگوں کو نذرانہ، پیر خانے پر جائیں نذرانہ دینے کے لیے، تو پہلے اس نذرانے کی قبولیت کے لیے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں نذرانہ دیں، ان سے ڈبل نذرانہ دیں۔ ماں باپ کو بہت اللہ نے مقام رکھا ہے، مرتبہ رکھا ہے جی، تو ضروری نہیں کہ والدین کی آپ خدمت کریں، ان کو رویوں سے غرض ہوتی ہے کہ آپ ان سے رویے اچھے رکھیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، تو جب آپ کا رویہ ایسا ہوگا کہ ان کا دل خوش ہوگا، تو سچی بات ہے کہ ان کے دل سے ایسی التجا نکلے گی جو عرشوں کے سارے دروازے کھول دے گی، بہت کچھ آپ کو میسر آ جائے گا، اور بڑی اللہ پاک کے ہاں سے آپ پہ کرم نوازی ہو جائے گی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دعا لینا بھی بڑی بات ہے، دعا کرانا بھی بڑی بات ہے، لیکن دعا کرانے میں اتنا بندہ کامیاب نہیں ہوتا جتنا دعا لینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی کامیابی سے مراد کیا ہے کہ جو اس کو دعا لینے میں فائدہ ہے وہ دعا کرانے میں نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، دعا کرنے کا کہنا بھی چاہیے اور دعا کرانی بھی چاہیے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ بھی ہے۔ حضور پاک نے حضرت عمر پاک کو جب حج کے لیے گئے تو سرکار کے جو الفاظ تھے، فرمایا باہی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ عمر پاک کا ہی مقام ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال دعا کا کہنا بھی سنت ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ رویہ ایسا رکھیں، آپ ماں باپ کے ساتھ پیار ایسا رکھیں، آپ خدمت ایسی کریں کہ آپ دعا لینے والے بن جائیں، دعا لیں، کرائیں نہ۔ جب آپ دعا لینے والوں میں ہوں گے نا تو بہت آپ کے مقدر اونچے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ کی اس انداز میں خدمت کریں، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی قبر پہ حاضری دیں باقاعدہ۔ ان سوچوں کو چھوڑیں، یہ جو طرح طرح کی بولیاں آج لوگ بول رہے ہیں، جن کا اشارہ سب کر رہے تھے، یہ آوازیں آتی رہیں گی گلیوں سے، پتہ ہے نا، بندہ گزرے تو آوازیں آتی ہیں، تو یہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو ماں باپ کی قبور پر حاضری دیں اور باقاعدہ اس ادب اور اس احترام سے جائیں کہ جس طرح ہم کسی ولی کے مزار پہ جا رہے ہیں، جس طرح داتا صاحب کے مزار یا کسی اللہ کے مقرب بندے کے مزار پہ حاضر دے رہے ہیں، اس طرح اپنی والدہ کی، اپنے والد کی قبر کے پاس حاضری دیں۔ مجھے ایک درویش تھے، ان کی بڑی بات آج بھی دل کو لگتی ہے اور یاد آتی ہے۔ وہ جب ان کی والدہ حیات تھی نا، تو جب ان کے اپنے والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے تھے، یہ منڈی بہاولدین کے علاقے میں نا ایک بزرگ تھے، تو اپنی والدہ کے سامنے نا ہاتھ کھڑے ہو کے کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، یہ جو تلبیہ ہے یہ پڑھتے نا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ تو کہنے لگے کہ علامہ صاحب، میں جب اپنی والدہ کے سامنے آتا ہوں تو
حج ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو ظاہر حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک والدین کو محبت سے آپ دیکھیں گے تو مقبول حج کا ثواب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہوں، میں خانہ کعبے کے سامنے ہوں. کیا خوبصورت ان کا بھی انداز تھا. اللہ اکبر. تو بہرحال اپنے والدین کی خدمت اگر زندگی میں جس کو نصیب ہے وہ بہت خوش نصیب ہے. والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان سے اخلاق سے پیش آئیں، ان سے پیار سے پیش آئیں. بہت گر چکا ہے معاشرہ نا آج، اخلاقی اقدار بہت نیچے جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بہت قرب ہوتا ہے تو قرب کی وجہ سے بے تکلفی بھی ہوتی ہے. تو اس بے تکلفی میں بہت ساری بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، جس میں آپ یہ جملہ اکثر سنتے ہوں گے، ابا جی تو انہوں کی پتہ ہے، اماں جی تو انہوں کی پتہ ہے. ہاں جی. صوفیاء نے لکھا ہے کہ اونچا بولنا جن ہستیوں کے سامنے جائز نہیں ان میں ماں بھی ہیں، باپ بھی. ماں باپ کے سامنے آپ اونچا نہیں بول سکتے، آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے ایسا ہونا. کریں تو صحیح نا، یہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے پاس آئمہ مساجد آتے ہیں، اپنے اپنے دکھ بیچارے پھولتے ہیں. زیادہ معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں تو مسجدوں والے لوگ اور بالخصوص کمیٹیوں والے، جی آج کو پتہ ہے کہ کمیٹی میں جو بندہ صدر ہو وہ تو وزیر اعظم سے بھی زیادہ آکڑ رکھتا ہے کہ میں مسجد کا صدر ہوں. تو عام معاشرے کی بات ہے. آپ کی مسجد کا تو ماحول کا مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ حافظ صاحب اتنا قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. بہت کم ہے مسجدوں میں، بہت کم ہو رہا ہے ایسا. ٹیوشنیں شروع ہو گئی ہیں، مولوی صاحب دیگر اور گھروں پہ پڑھا رہے ہیں. عالم میرا نظریہ اس سے یہ اس پر نہیں مطمئن نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ گھروں پہ پڑھانا یا، لیکن پھر ہم نرمی کر دیتے ہیں کہ بد مذہب لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں تو اس طرح ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو چلو کوئی اپنا بندہ چلا جائے گا تو کوئی گھر ہی بچ جائے گا. اس وجہ سے سختی نہیں کرتے، ورنہ ضمیر ہمارا جو میرا ذہن ہے نا وہ اس پر مطمئن نہیں کہ کوئی حافظ قرآن کسی کا دروازہ کھٹکائے تو آگے سے آواز ہے بچے کار کوئی نہیں. ہاں جی. بہت دکھ کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت. ٹیچر کو تو پہلے ہی ہم فون کر دیں کہ جی سر آج بچے آج آپ تشریف نہ لائیں، تو قاری صاحب کو دروازے پہ بلا کر کل آ جائیں جی، آج بچے کوئی نہیں. تو بہرحال بہت نظام آپ کے سامنے ہے، لیکن مسجدوں میں پڑھائی کا جو نظام ہے صبح شام یہ بہت کم ہو گیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حافظ صاحب 200 تقریباً 150 بچہ جو پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ اکبر. ایک حافظ صاحب نے مجھے اور خوشخبری بھی دی کہ یہ گاؤں ایسا ہے کہ ادھر کوئی ایسا ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جی. ہوتے ہیں نا کتے بلے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کوئی رافضی خارجی مرزئی. وہ جراثیم زدہ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ فرقہ ہونا. ہم پتہ ہے کیوں سختی کرتے ہیں نا. یہ آپ صاحب کے سالانہ دستار فضیلت کے موقع پر بھی ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھی تو بعد میں پتہ چلا کہ کہا کہ علامہ صاحب بہت سختی کرتے ہیں. آج بہت سارے ایسے ہمارے سٹیجز ہیں جن پر اس چیز کو ہوا دی جا رہی ہے، اور بہت سارے اینکر ایسے ہیں کہ جو غلط تشریحات کر رہے ہیں. لا اکراہ فی الدین، جی دین میں کوئی سختی نہیں. یہ ایک لفظ ہی بولا جاتا ہے اور آپ ہر جگہ سنتے ہیں جی دین میں کوئی سختی نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں. اور غلط تشریح اس کی کیا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو. اس کی یہ غلط تشریح ہے کہ جتھے کوئی لگا رہن دو، شریعت کی بات حق کی بات نہ کرو. اس کا یہ مطلب ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے جی. کوئی مسجد میں گیٹ بھی نہ لگاؤ، کتا آ جائے بلا آ جائے، کوئی سختی تو نہیں ہے نا. ہاں جی.
اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، چونکہ دین میں سختی کو نہیں۔ بھائی اصل میں اس کی جو صحیح تشریح ہے ہمارے علماء حقہ نے فرمائی ہے اور امت اس پر کھڑی ہے، اس بات کو سمجھیں، دھیان دیں۔ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہماری جو سیٹ ہے نا، ہم آپ سے بھی بہت نیوے ہیں، ہمیں رسول اللہ کے ممبر نے اونچا کیا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم تھوڑے سے اونچے ہیں نا۔ دیکھیں نا، آپ بہت نیک لوگ ہیں، تہجد گزار لوگ بیچ میں بیٹھے ہوں گے، آپ اتنے درود شریف پڑھنے والے لوگ، مجھ سے بھی بہت سارے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ کہ سرکار کی ایک نوکری اور نسبت ہے اور ایک مسند ہے جس کی وجہ سے ہم اونچے ہیں، تو اللہ نے جو مسند دی ہو اس سے بندہ غداری کرے، اس سے بے وفائی کرے، لیکن ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہماری ایک ڈیوٹی ہے۔ بندہ وردی پہنے اور وردی کا حیا نہ کرے، قیامت کے دن پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، کہ ایک بندہ وردی بھی پہنی ہے، پھول بھی اس نے لگائے ہیں، تو وہ بندہ کھڑا کے کہتا ہے مولانا چونکہ میری مجبوری ہے، مولانا میں چونکہ ڈیوٹی پہ ہوں، میں بھی آپ کی طرح، لیکن میں آپ ڈیوٹی پہ ہوں، میرا یہ کام ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں بھی، اس کو سختی نہ سمجھیں، یہ ہمیں جو پھول لگے ہیں نا ہماری مجبوری ہے۔ ہم نے اگر بات نہیں کرنی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خیر چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ لڑانے والا ہمارا ماحول ہے، نہ ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ وہ علماء اہل سنت بالخصوص، آج تک ان میں کوئی دہشت گرد نہیں، آج تک ان میں کوئی فتنہ پرداز نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں۔ عالمی سطح پر بھی یہ رپورٹ آج بھی تیار شدہ ہے، یہ ماضی قریب میں آئی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے یہ درج کیا ہے کہ پوری دنیا میں امن والے لوگ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں جی۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، یہ لا اکراہ فی الدین کی جو تشریح غلط کی جا رہی ہے وہ بہت نقصان دے رہی ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں۔ ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس پہ سختی کر کے دین میں داخل نہیں کر سکتے، جبر سے دین میں داخل، گن پوائنٹ سے دین قبول کرانے میں اسے گن پوائنٹ رکھیں، جی کاری کر، کلمہ پڑھ، دین میں کوئی جبر سختی، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن قبلہ جب آپ دائرے میں آ جائیں، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ پر اصول لاگو ہوں گے، پھر آپ پہ قانون لاگو ہوں گے۔ ایک مسجد میں آپ تشریف نہیں لائے، آپ پر سختی نہیں کہ جو ضروری جاؤ، مثال دینے لگا ہوں، ضرور آپ جائیں، سختی نہیں۔ لیکن جب آپ آئیں گے تو پھر تو آپ کو جوتے اتارنے پڑیں گے۔ آپ نے اپنی مرضی سے آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں تو پھر آپ نہیں بیٹھ سکتے کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھوں، میں جو مرضی کروں، جتنا مرضی اونچا بولوں، گالیاں دوں، کیونکہ دین میں جبر کوئی نہیں۔ اب آپ دائرے میں آئے ہیں، دائرے سے جب باہر ہیں کوئی جبر نہیں، آپ دائرے کے اندر آئیں یا نہ آئیں۔ لیکن آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو مسلمان کا مطلب یہ تسلیم کرنے والا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے پیچھے کسی اور کی مرضی ہے، اس کی مرضی نہیں۔ جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اب ان کی مرضی ہے، ان کی شریعت ہے۔ تو یہ سختی کا غلط مفہوم جو عوام میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اگر اس پر بھی آپ غور کریں تو جو اصول ضوابط ہیں کسی بھی معاشرے میں، اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور صحیح رہنے کے لیے اصول بنانے پڑیں گے۔ آپ کا ایک سکول ہے، چھوٹا سا سکول ہے، 4 مرلے 10 مرلے کا سکول ہے، آپ کو وہاں بھی قانون بنانا پڑے گا، قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ اس ملک میں رہ گئے، کوئی قانون کی پاسداری آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ دبئی جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، جو ہی جائیں گے آپ کو قانون فالو کرنا پڑے گا کہ یہاں کا یہ قانون ہے، یہاں کا یہ قانون ہے۔ تو ایک ریاست کا قانون ہو، ایک ادارے کا قانون ہو، تو کیا دین کا کوئی قانون نہیں؟
تو اگر دین کے قانون اور شریعت کی بات ہو تو کہتے ہیں جی دین میں سختی کوئی نہیں. کتنی ظلم کی بات ہے. تو اس لیے ان باتوں پر آپ توجہ کریں. آپ اپنے والدین کے، عزیز و اقارب کی آپ محبت بھی رکھیں، لیکن شریعت نے دو چیزیں ہمیں دی ہیں. محبت کرنا بھی فرض ہے، نفرت کرنا بھی فرض ہے. دو فرض ہیں ہم پر. صرف آج سکھایا جاتا ہے جی محبت ہی کرو، نہ، نفرت بھی فرض ہے، محبت بھی فرض ہے. لیکن صرف محبت والا کلیہ دیا جا رہا ہے کہ محبت کرو، نفرت والا کلیہ نہیں دیا جا رہا. مجدد الفسانی نے علامہ صاحب لکھا ہے، فرمایا ایمان کے دو پارے ہیں. دیکھو نا، کوئی ایک پرندے کے دو پر ہوں جن سے اڑتا ہے. فرمایا ایمان کے بھی دو پر ہیں. بندے کے اندر ایمان ہے تو وہ پرواز تب کر سکتا ہے دو پروں کے ساتھ. اور دو پر کون سے ہیں؟ فرمایا ایک محبت کا پر ہے، ایک نفرت کا پر ہے. یعنی ایک محبت رسول کا پر ہے اور ایک دشمن رسول سے نفرت کا پر ہے. آپ رسول اللہ سے محبت کریں گے، یہ فرض ہے. رسول اللہ کی نسبتوں سے محبت کریں گے، یہ فرض ہے. لیکن جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان سے نفرت کریں گے، یہ بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے حضرت آپ نفرت کریں، یہ فرض ہے. اور جتنی محبت حضور سے زیادہ ہوگی اتنی دشمن رسول سے نفرت بھی زیادہ ہوگی. اور حضور مجدد پاک نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر غور کریں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ جانچنا ہو نا، ناپنا ہو کہ اس کا عشق رسول کتنا ہے، وہ سرکار کا عاشق کتنا ہے. یہ مجدد صاحب ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبر، گردن نہ جھکی جس کی جاگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو چاہے کہ میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں، میرے حضور سے محبت کتنی ہے، فرمایا اس پر کے لیے ایک پیمانہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دشمن رسول سے جتنی نفرت کرتا ہے اسے مبارک ہو، وہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے. تو اگر نفرت ہے ہی کوئی نہیں اور درس یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی سے نفرت نہیں کریں، ہمارا محبت ہی مذہب ہے، ہمارا مذہب ہی محبت ہے. ایسی بولیاں بولی جا رہی ہیں نا کہ جی ہم محبت والے، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا. میں نے پہلے بات عرض کری ہے کہ ہمیں آپ سے نفرت نہیں، ہمیں آپ کا بھلا مقصود ہے، ہم آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ جائی معاشرے میں کہ جو بندہ ایک لیول پہ بیٹھا ہو، عالم ہو، اور کہے کہ جی ہمارا مذہبی محبت ہے، نفرت ہے ہی کوئی نہیں. الا اللہ تو ہے، لا الہ کوئی نہیں. الا اللہ تو ہے، لا الہ کوئی نہیں. لا الہ نفرت ہے، الا اللہ محبت ہے. پہلے لا ہے پھر الا اللہ ہے. پہلے نفی کرنی ہے آپ نے جھوٹے خداؤں کی، لا لا. تو جب لا کہیں گے تو اگلا بندہ دکھے تگا تو اگلے بندے کو محسوس تو ہوگا. یہی تو ابو جہل کو مسئلہ تھا نا کہ وہ کہتا تھا کبھی آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو مل کے کر لیتے ہیں. تو 3 آفریں نہیں 4 آفریں کی کہ آپ 1 دن آئے، ہم 10 دن آتے ہیں، آپ 10 دن آئے، ہم 20 دن آئیں گے، 20 دن نہیں، ہم آپ 1 مہینہ آئے، ہم 1 سال آئیں گے، آپ 1 سال ہمارے پاس آتے جاتے رہیں. ہم 10 سال 4 آفریں کی. اللہ پاک کو اس کی اس بات پر اتنا جلال آیا کہ اللہ نے پوری سورہ کافرون نازل فرما دی. فرمایا قل یا ایھا الکافرون
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہاں پر 4 جگہ لا آیا ہے. اس لیے 4 جگہ لا آیا ہے کہ اس نے 4 آفریں کی تھی تو اللہ نے بھی اسی فرمایا لا 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 لا. محبوب آپ فرما دیں اے کافرو نا. اللہ اکبر. تو اس لیے حضرات یہ آپ بات سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے سرکار سے محبت کرنی ہے تو محبت کی شرط اور نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا جو رسول اللہ کا دشمن ہے اس سے آپ کو نفرت بھی کرنی پڑے گی. اگر نفرت نہیں تو وہ محبت ہے ہی نہیں. میں اس کی سادی سی ایک مثال دیتا ہوں جو تمام آپ اس کو قبول بھی فرمائیں گے, آپ کے ذہن کے بالکل قریب ہوگی. فطری محبت ہے ماں باپ کی نا, فطری محبت ہے نا کہ ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت جو ہمیں ہے قدرتی ہمیں محبت ہے. تو جو والدین کا دشمن ہمارا ہو نا, شریک ہو, قدرتی اس سے بھی نفرت ہو جاتی. یہ نفرت کیوں ہوئی ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے. یہ محبت کی وجہ سے ان سے نفرت ہوئی ہے کہ یہ میرے باپ کا دشمن ہے, یہ میرے والدین کا دشمن ہے, یہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتا, یہ میرے باپ کی انسلٹ کرتا ہے. تو آپ کا اگر ہاتھ نہیں بھی پڑے گا, آپ اسے گریبان سے نہیں بھی پکڑیں گے تو کم از کم جو گلی سے گزرے گا تو آپ آنکھیں چرا جائیں گے, آپ رستہ بدل لیں گے, دفع ہو جائے یار, میرے باپ کا دشمن ہے. تو حضرات آپ کیوں اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ آپ کے باپ کا تو دشمن ہو تو آپ کو اس سے نفرت ہو اور باپ کی محبت کی وجہ سے ہو, اور جو رسول اللہ کے دشمن ہے, جو نبی پاک کے دشمن ہے, یہ بات بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کی جائے. جی اللہ کرے تجھے عشق رسول مل جائے, اللہ کرے تجھے محبت رسول مل جائے, اور جب حضور کی محبت مل جائے گی اللہ اکبر تو پھر یہ ساری دولتیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ محبت اور نفرت دونوں فرض ہے. سرکار سے محبت کرنا فرض ہے اور سرکار کے دشمنوں سے نفرت کرنا یہ کوئی سختی نہیں دین میں, اس کی غلط تشریح ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ اکبر. قادیانیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. قادیانی کو سب سے زیادہ تکلیف تبلیغ سے نہیں ہوگی کہ انہیں کافر کہیں, ظاہر ہے کہ انہیں تکلیف تو ہوگی, لیکن سب سے زیادہ قادیانی کو آج تکلیف کس بات سے ہے؟ قطع تعلقی کی جو تحریک چلتی ہے نا, اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ اس کو نقصان قطع تعلقی کی تحریک سے ہے کہ آپ اس سے قطع تعلق رکھیں, آپ اس سے مل نہیں سکتے, آپ اس کے غم خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے. کہ بلا ہمیں شریعت نے اجازت ہی نہیں دی نا. آپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ بعض بندے نہیں سمجھتے ہوتے اور پھر غصے ہو جاتے ہیں. ایک جگہ نا کیا ہوا کہ کسی ایک مرزئی کا جنازہ تھا. ہاں جی, جنازے کا جو لفظ ہے نا یہ سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ جنازہ جو ہے وہ مسلمان کے ہی ہے. جنازہ لفظ بھی ہم ان پہ نہیں بولنا چاہتے, ان کا تو جنازہ ہی کوئی نہیں. کافر کا کیا جنازہ ہے؟ کافر کا کوئی جنازہ نہیں, لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تو اس لیے یہ میں نے مذاق بھی اس لیے جنازے کے ساتھ کر دی ہے کہ ہم لفظ جنازہ بھی نہیں بولنا چاہتے, مرزئی کے لیے لفظ جنازہ بھی نہیں. بس ان کا اجتماع کہہ لو یا کٹ ہو گیا, ان کا مرتے وقت مغرور لان لگے, انہوں دبڑ لگے. ہاں جی, ہاں جی, مر گیا, کھپ گیا, دفع ہو گیا ہے, اس سے اللہ کی زمین پاک ہو گئی ہے. ایک مرزئی مر جائے ہمیں دکھ ہے. کیوں دکھ ہے؟ مرزئی کے مرنے کا میں نے ایک جگہ اعلان کیا تو سارے لوگوں کی آنکھیں کھڑی ہو گئی کہ مرزئی کے مرنے کا دکھ. مرزئی کے مرنے کا دکھ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا. ایک امت سے بندہ کافر چلا گیا, یہ دکھ. کیا خیال دکھ ہونا چاہیے؟ ویسے اس کے جانے کا دکھ نہیں, ویسے تو مغرور لتھا ہے. زمین پاک ہو گئی ہے اللہ کی, اس کے شر سے پاک ہو گئی ہے.
آج کی دنیا میں سب سے بڑا شریر مرزئی ہے، جو یہودی کا آلہ ہے، تمام کفر قوتوں کا جو آلہ ہے جس سے وہ ساری سازشیں کر رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ آگے وہ مرزئی ہے، اور اسلام کے خلاف سازشیں بھی سب سے زیادہ مرزئی کر. تو وہ انہوں نے نا کیا کیا، ظاہر ہے کہ ہمارے جو سنگی ہیں اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک کے فضل سے تو مسلمانوں کو کم از کم جو عام مسلمان بھی ہے نا اسے بھی اتنا پتہ ہے کہ نہ میں نے اس کی یہ جو اجتماع اس میں جنازہ اس میں جانا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی رسومات جو بھی ہیں اس میں شامل ہونا، عام مسلمان کو بھی پتہ ہے. لیکن اصل میں فتح کیا مسئلہ ہے، سچی بات میں عرض کر رہا ہوں، سچی بات کہ آج دنیا کی محبت بڑی غالب آ گئی، اور برادری پھر رہتی کہتے کہ سر جمہوریت نے نکال دی ہے، ووٹ، اے بڑا وقت ہے، ایڈا وڈا وقت ہے ووٹاں دا جس نے بیڑا غرق کر دیتا ہے. جنازہ چی گیا سیاست. اور یہ علماء صاحب بڑی بات آتے گاڑی میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں جو سارے ٹورے پہ ہوندے ہیں، جنازہ پڑھ لیا، فاتحہ پڑھ لی، تعزیت کر گئی، نہ مرزئی دیکھا، نہ کافر دیکھا، نہ مسلمان دیکھا، ان کا ایمان کیسے بچے گا؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. یہ حقیقت بات ہے کہ ایمان. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر کا آج میں قول پڑھ رہا تھا تفسیر کبیر میں. عبداللہ ابن عمر جناب سرکار فاروق پاک کے بیٹے. یہ کرسمس ہے نا، جو کرسمس، اس میں جانا بھی حرام ہے، مبارکباد دینا بھی حرام ہے. اور ہر حوالہ سے آج ہم نے جمعہ پڑھایا، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. ایک بندہ تو ویسے بھی تھوڑا جا نارمل سی، انہیں تو وٹے چوک لے باہر، کہنے لگا جی مولوی صاحب نے مارنا ہے، نہ تقریر صحیح نہیں کی. تو تقریر کی کیتی ہے پہ عیسائیاں نو مبارکباد نہ دیو، کرسمس دا اے جڑا عید ہے انہاں دی، انہاں دا تہوار ہے، مسلمان نو جائز نہیں. تے پتھر چوک لے انہوں نے. ہم نے جمعے پہ ظاہر ہے بھی یار ہم ممبر کے تقاضے کہ مسلمان کا تقاضا ہے، ہم کیسے چھپائیں دین کو؟ حق بات کو سے مرنا تو ایک دن مرنا ہے، جو قبر میں وہ باہر نہیں. یہ عام بندے کا بھی یقین ہونا چاہیے، جو ممبر پہ بیٹھتا ہے اس کا یقین نہیں ہونا چاہیے. اسے کیا خوف ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتا ہے کہ ان سارے بندوں میں میرے ڈرنے والے، خشیت الہی والے وہ علماء ہیں. تو جمعے پہ بھی ہم نے یہ ہاتھ باندھ کے بندوں سے عرض کیا ہے کہ یہ ہماری شرعی نقطہ نظر سے ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ایک کرسمس میں آپ، عیسائی کا تہوار ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے، آپ اس میں جائیں، شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ اس کو مبارکباد دیں، شریعت اجازت نہیں دیتی. بلکہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اگر تعظیم کی نیت سے جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے حضرات. آپ احساس کریں اس بات کا، آپ اس بات کو سمجھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول کیا ہے، تفسیر کبیر میں پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار میں جائے اور ایک انڈا اگر تحفہ دے، کتنا؟ ایک انڈا تحفہ دے. یہ تو کیک دین ٹو ریڑ نا، تے پھول پہ پاندین، تے ہار پہ پاندین، تے وی گزے بینر. عیسائی بھائیوں کو، مسیح بھائیوں کو عید مبارک. اوے اللہ دا واسطہ ہے، کافر کو بھائی کہنے والا کافر ہو جائے گا. مرزئی، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، ان کو ہم لفظ بھائی سے نہیں پکار سکتے. ماضی قریب میں ایک وزیر اعظم تھا اس ملک کا، تو قادیانیوں کو کوئی حملہ ہوا یا اس طرح کا کوئی مسائل ہوا تو اس نے پریس کانفرنس کی کہ ہم مرزئی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم نے کھلے طور پر اس بات کی مذمت کی تھی، بندے دا پتر بن، کہ آپ مرزئی کو بھائی کہہ رہے ہیں، اس سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں.
آپ بھائی نہیں کہہ سکتے، مسیح بھائی یہ بولتے وقت عام عدم توجہ سے جو بول جاتا ہے وہ توبہ کرے، اور اگر جان بوجھ کے بول رہا ہے اور اسے جائز سمجھ کے بول رہا ہے کافر ہو جائے گا۔ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ مسیحیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ مسیحیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ مسیحیوں پہ لعنت، بے شمار، مسیحیوں پہ لعنت، بے شمار، بے شمار۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت آمین۔ من سب نبیًا اچھا، چونڈے میں بیٹھ کر تو ختم نبوت کا نعرہ اس انداز کا ہو، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے بندہ۔ آمین۔ آپ کو کوئی 10 مرتبہ تو نہیں، کتنی مرتبہ سمجھا چکے ہیں بھئی آپ کو اور نعرہ لگائیں نہ لگائیں، لیکن ختم نبوت کے نعرے پر نہ سستی نہ فرمائیں۔ آمین۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو بینروں پہ لکھا ہوتا ہے آپ عیسائی کو بھائی لکھ رہے ہیں، یہ بڑی دور مسئلہ جاتا ہے، یہ نیڑے نہیں رہندا نہ، لیکن عقل نہیں تھے، ہاں جی، تو ایمان نہیں تھے، ایمان کی فکر ہی نہیں تو پھر جو مرضی پہ کرے، اور جس کو ایمان کی فکر ہے وہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، وہ بے احتیاط نہیں ہوتا، محتاط ہوتا ہے۔ مسلمان ہیں ہمیں احتیاط کرنی ہے، محتاط رہنا ہے۔ جی آپ ان کو بھائی نہیں کہہ سکتے، بھائی کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں جو غیر مسلموں کے تہوار پہ جائے اور ایک انڈے تک تحفہ دے، فرمایا اگر اس کی زندگی 50 سال کی ہے اور 50 سال ایمان کے ہیں اور 50 سال نماز کے ہیں تو فرمایا اس کی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے ایک انڈا تحفہ دینے سے۔ یہ جناب فاروق اعظم پاک کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، فقہائے احناف کے نزدیک ابو حفص حضرت ابراہیم بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں، آپ کا بہت اس پہ فرمان سخت ہے۔ اللہ اکبر، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر مسلموں کے تہوار میں جاتا ہے اور غیر مسلموں کے تہوار میں شامل ہوتا ہے، فرمایا اس کا ہمارے دین سے تعلق کوئی نہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر کی دوسری روایت ہے، فرمایا کہ جو غیر مسلموں کو مبارکباد دیتے ہیں، اے 31 دسمبر آ رہے ہیں نا، تماشا ویکھے کی ہوندہ ہے، ہیپی نیو ایئر، ہمارا یہ مبارکباد دینا یہ سارا یہ مسلمانوں کا نہیں کام، یہ کسی اور دا کام ہے۔ ہمارا ہیپی نیو ایئر کون سا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے محرم ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس انداز میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں غیر مسلموں کے تہوار میں جو بندہ شامل ہوتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جی تو ان باتوں کو دھیان سے آپ سنیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ ایمان بچانے والی ہے۔ یہ کل کرسمس ہے، کل کون سا دن ہے جی؟ کل ہے نا 25 دسمبر، ہاں جی،
تو کتنے مسلمان بھی ہوں گے عیسائیوں کو میری کرسمس میری کرسمس میری کرسمس. اور کیا آج معاشرے کا حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے آپ کے سامنے. بہرحال شرعی نقطہ نظر سے ان کو مبارکباد دینا حرام ہے، ان کے ایونٹ میں جانا حرام ہے، ان کے پروگراموں پہ جانا حرام ہے. اور اگر تعظیم کی نیت سے اور ان کو مذہب کو سچا سمجھ کے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کافر ہے. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں شرکی انداز میں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کی بیوی اہل کتاب سے ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے، تو یہ ہماری شریعت میں جائز ہے اہل کتاب کے ساتھ، لیکن جب تک وہ شرک نہ کریں. آج علماء نے اجازت نہیں دی عیسائیوں کے ساتھ شادی کرنے کی، کیونکہ آج عیسائی اکثر مشرک ہو گئے، یہودی مشرک ہو گئے. آج وہ اہل کتاب وہ نہیں رہے. شرک سے پاک جو اہل کتاب ہیں ان کی یہ بات ہے اور ان کے سارے یہ مسائل ہیں. آج بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج وہ مسئلہ نہیں رہا. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے. امام شافعی سے پوچھا گیا کہ حضرت کہ ایک بندہ مسلمان ہے اور اس کی بیوی اہل کتاب ہے، تو کیا وہ تہوار کے موقع پر اپنے چرچ پہ جائے تو خاوند اجازت دے سکتا ہے؟ سنو امام شافعی کیا کہتے ہیں. فرمایا نہ دے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم ہے لیکن برائی کے کاموں میں تعاون. تو پوچھا حرج کیا ہے؟ فرمایا کہ وہاں پر کفر و شرک ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے وہاں عذاب نازل ہو تو اس کی وجہ سے تیرا گھر بھی برباد ہو جائے. تو اس لیے اس کو سختی نہ سمجھیں، یہ مسائل سمجھیں اور ان پر آج معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو آگے پھیلائیں. تو یہی حال ہے مرزائیوں کا. تو ہوتا کیا ہے کہ ہوا کہ ان کا جو ایونٹ تھا بندہ مر کھپ گیا، تو جب وہ اسے کرنے لگے اس کا جنازہ وغیرہ یا جو بھی اس کی سارا سلسلہ تھا، تو کوئی مسلمان بیچ میں شامل ہو گئے تو اعلان ہو گیا. ایک بندے غیرت مند نے اعلان کیا کہ یہ مرزئی ہے تو ان کا جو جنازہ ہے وہ ہمیں جائز نہیں پڑھنا. تو اللہ کا شکر ہے جو مسلمان تھے، جو سچے مسلمان تھے وہ باہر نکل آئے، کہا کہ شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا، پہلے تو پتہ نہیں تھا. اللہ اکبر. لیکن مسئلہ پوچھنے لگے کہ اب ان کا کیا حکم ہے جنہوں نے جان بوجھ کے جنازہ پڑھا. مرزئی کا جان بوجھ کے جو جنازہ پڑھتا ہے اس کا نکاح بھی جاتا رہتا ہے اور ایمان بھی جاتا رہتا ہے. وہ دوبارہ کلمہ پڑھے گا اور کلمہ پڑھ کے وہ دوبارہ نکاح بھی کرے گا. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. بات سمجھ آئی ہے یا کونی؟ اور یہ اکثر میں ادھر اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ اکثر ایسا معاملہ ہے. آپ کے گرد تو بہت سارے اندھیرے ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں مرزائیوں کے پاس، پٹرول پمپ ہیں، آ رہے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں جگہ پر. ظاہر ہے مرزائیوں کے تو وہاں جا کر ان کے پاس کام کرنا، پھر وہ ایسا پیش آتے ہیں کہ اپنی ہمدردیاں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا اخلاق ایسا رکھ رہے ہیں. ہمیں مسلمانوں کو اپنا اخلاق بلند کرنا ہے، ہمیں مسلمانوں کو ایسے اخلاق رکھنے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے ہماری شرع شریف میں، ہماری شریعت میں جہاں دین داؤ پر ہو وہاں مزدوری بھی نہیں آپ کر سکتے. کہ آپ کا دین داؤ پہ لگ رہا ہے اور آپ کے دین کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس مزدوری کی وجہ سے، اس نوکری کی وجہ سے، اس جگہ جاب کرنے کی وجہ سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، تو ہماری شریعت کہتی ہے وہاں سے جاب چھوڑ دے، چاہے لاکھ روپے بھی مزدوری ہے چھوڑ دے، ایمان بچا لے. لاکھ میں بھی ایمان نہیں ملتا، کروڑ میں بھی نہیں ملتا. یہ 40 50 60 سال ہے. یہ بس جب ایسے آنکھیں بند کرنے اور کھلنے کی دیر میں پتہ چلتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے. اچھا میں آیا تھا اور چلا بھی گیا. کتنا ٹائم آنکھیں بند کی اور کھولے. بڑے بڑے شاہ زور ہزاراں دنیا اندر آئے، جد پیغام مولا دا ملیا بستر جاڑ اٹھائے. کسی نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ کوئی رہا محبوب ایتھے تھے نہ کسی دی یاری. کسی دے ہاتھے پیر نہ لگے سب ٹر گے واریو واری، آزم ایتھے دل نہ لوی نے تروسی جاندی واری. جی میں آج آپ کو یہ ترلا لینے لگا ہوں، خدا را آپ نے ایمان کی حفاظت کریں اور
سرکار سے محبت کا تقاضا ہے، سرکار کے جو بھی دشمن ہیں ان سے نفرت کرنا بھی ہمیں فرض ہے، اور جو نفرت کا تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اے نہیں جی اسی نفرت کرنے ہیں تو نال چاہ بھی پی پینے ہیں، نال سموسے بھی کھائی رکھنے ہیں، نہیں جی نال سودا بھی لئی رکھنے ہیں، نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا فرمان میں اکثر فرماتا ہوں، اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک رستے سے مرزائی گزر رہا ہو، ہاں جی، اور دوسرا رستہ متبادل ہو، تو فرمایا کہ اس رستے کو چھوڑ دو کہ ادھر مرزائیت دفع ہو جائے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، اور اس میں کچھ راز ہے، اس وجہ سے ہماری شریعت نے اس پر اتنا رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک سانپ ہوتا ہے ایک منہ والا، یہ ہوتا ہے دو منہ والا۔ دو منہ والا سانپ جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، دو منہ والا سانپ ہوتا ہے، اس کے دونوں طرف منہ ہوتے ہیں، مرزائی کے دونوں طرف زہر ہے، یہ دو منہ والا سانپ ہے مرزائی۔ اس کے پاس بیٹھنا اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی ہے نا، عام مسلمان کو، وہ عالم ہے بندہ یا ایک مبلغ ہے، وہ تبلیغ کر سکتا ہے، وہ انہیں بٹھا سکتا ہے، انہیں سمجھا سکتا ہے کہ اسے خطرہ نہیں، وہ تو ایک کسی اور وجہ سے بٹھا رہا ہے اور ان کے پاس جا رہا ہے، لیکن عام مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں؟ کہ اس کے پاس یہ خزانہ ایمان کا، اور یہ چور ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ چور ہے، اور کسی وقت بھی ایسے کر لے گا، تو اس لیے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں نا کہ آج لوگ کرونے سے اتنا ڈراتے ہیں، جی پاس نہیں بیٹھنا کیونکہ جراثیم لگ جاتے ہیں، تو روحانی کرونے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بہت زبردست سخت کرونا ہے، اس کے قریب بھی مرزائی کے بیٹھو گے نا تو آپ کو جراثیم لگ جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ہاتھ کسی مرزائی سے لگ گیا، فوراً دھوئیں۔ ہاں یہ بہت پلیت ہے، اور اس کا یہ تقریریں کرنی آج آسان نہیں، آج ان باتوں پہ پرچے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پرچوں کا فکر، ہمیں اس پرچے کا فکر ہے جو سرکار کے سامنے جائے گا، اور حضور فرمائیں گے جاؤ یہ ہمارا غلام جا رہا ہے، مر جانا ہے، رہنا تھوڑا ہے جی، اس پرچے کی فکر کرو جی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ وجد میں آ کے فرمایا، ایف آئی آر ہو گئی نا، تو آپ نے فرمایا یہ ایف آئی آر میری قبر میں کفن پہ رکھ دینا، یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں عرض کروں گا حضور آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے میں یہ دستاویز لایا ہوں ساتھ، یہ گواہی ہے کہ میں آپ کی عزت پہ پہرا دیتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ تکلیف بھی دشمن کو انہی مولویوں سے ہے جن سے ہے، ہر ایک سے تو ہے نہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہم نے تحریک شروع کی ہے نا کہ مرزائی سے ملنا نہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ تکلیف کہاں تک ہے، کس لیول سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ آپ نرمی کریں، کس لیول سے مجھے فون آ رہے ہیں۔ یہ 2-4 دن پہلے کی بھی بات ہے کہ خدا را آپ نرمی کریں۔ میں نے کہا نرمی کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا کہ مرزائی سے نہیں ملنا، اس پہ تھوڑی نرمی کریں۔ تو میں نے کہا ہوتا کیا ہے؟ تو اس نے جو ظاہر لفظ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بولا، وہ کہا جی نفرت پھیلتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو سائبر کرائمز ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس لیے پھر ظاہر ہے کہ مسائل بنیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں اگلی گل پوچھی، میں نے کہا شرعی طور پر یہ بالکل بات صحیح ہے یا شریعت میں جائز ہے، اسلام میں جائز ہے؟ آپ کسی عالم سے پوچھیں جو خدا کا خوف رکھتا ہے، عالم دنیا پرست نہ ہو۔ جو دنیا پرست ہے وہ تو کیک جا کے کٹ رہنا ہے، جاؤ کیک کٹے، ہاں سائیاں کو بھی ٹور کے وہ تھے سارے کیک کٹے جی، ہاں بس تو کرسمس ہو رہی۔ یہ دنیا پرست علماء ہے، جو خدا کا خوف رکھنے والا عالم ہے اس سے مسئلہ پوچھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا عالم ہے ہی وہی جو خوف خدا رکھتا ہے۔ خوف خدا کا دوسرا نام علم ہے، اگر خوف خدا نہیں تو علم نہیں، علم ہے تو پھر خوف خدا ہوگا۔ وہ کوئی مسئلت نہیں دیکھتا، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندے کیا کہیں گے، عالم کہے گا
یہ دیکھتا ہے کہ اس پر خدا کیا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس بندے سے میں نے کہا مسئلہ پوچھے مجھے، پھر کل فون کریں آپ۔ میں نے کہا آپ کی ڈیوٹی ہے، اور پھر میں نے بندے کا نام بھی لیا اسلام آباد، میں نے کہا فلاں بندے سے جا کے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ کہا جی پوچھا ہے۔ میں نے کہا کیا جواب ہے؟ کہنے کہ مسئلہ علامہ صاحب ٹھیک 10 دن۔ میں کہا مجھے قرآن حدیث شریعت اجازت دیتی ہے؟ جی قانون اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا میں ابھی شریعت کی اجازت چاہوں گا۔ اصل پیچھے اور مسائل ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں، وہ بہت ساری چیزیں اسپیکر پہ ڈسکس کرنے والی نہیں ہیں۔ تو اتنا درد ہے انہیں اس تحریک سے۔ یہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے نا، قطع تعلقی کی تحریک، سب سے زیادہ درد مرزئی کو یہ ہے۔ مرزئی کو ختم نبوت کانفرنس سے بھی اتنا کوئی وہ لے دے گیا ہے، بات ٹھیک ہے۔ مرزئی کو اتنا زیادہ مسئلہ ختم نبوت کانفرنسوں سے نہیں، آگاہی تو مسلمانوں کو ہے۔ اب ضرورت ہے کہ مسلمان کے اندر غیرت بیدار کی جائے کہ بھئی اگر آپ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ نبی پاک کے دشمن مرزئی، آپ ان سے سلام نہیں لے سکتے، آپ ان سے لین دین نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، آپ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، نظر کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نظر کا وضو رکھنا ہے تو اس کو نہ دیکھیں جو مرزئی ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب سے پوچھا حضرت آپ تو صوفی ہیں تو آپ سختی کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں صوفی سخت ہوتے ہیں۔ یہ جو صوفی ہے نا آج، حضرت صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور یہ لفظ آج کل پروٹوکول لے رہے ہیں کہ حضرت کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اچھا میں نے کچھ کہا ہے جی؟ کوئی گالی نکالی ہے؟ کوئی ڈنڈا مارا ہے؟ عرض کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور ہمیں ان پھولوں کی بڑی فکر ہے، یہ پتیاں، یہ سونے پھول، اور ماشاءاللہ مسجد پھول ہے، آپ نوجوان نسل بیٹھی ہے، میرا دل باغ باغ ہے، اتنا روحانی پروگرام ہے۔ اللہ ان کے والد کو اس سے ڈائریکٹ فیض دے جی، قبر ان کی روشن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک مسئلہ اس لیے عرض کیا ہے کہ آج ادھر بھی مسائل ہیں کہ آپ کے ارد گرد مرزئی ہے نا، یہ دھواں ایسا نکل رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں نہ پڑے، آپ بھی بچ جائیں۔ تو اس کے لیے مشکل ہے، کیا ہے؟ بولیے بولیے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ ان سے قطع تعلق کرنا، لین دین چھوڑنا، ہائے ہائے مشکل ہے۔ لیکن میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گا، آپ چہرے سرخ ہو گے، چمکنے لگیں گے۔ آپ قطع تعلق کریں گے نا، تعلق چھوڑیں گے نا، نبی پاک سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ کو درود پڑھنے میں لذت آئے گی۔ اللہ کی قسم، جس بندے میں غیرت نہیں نا، اس کو خشوع و خضوع نماز میں نہیں آ سکتا، اس کو درود میں لذت نہیں آ سکتی، اس بندے کو کسی صورت میں بھی دین کا ایمان کی لذت نہیں نصیب۔ جس بندے کو ایمان کی لذت نصیب کرنی ہے، اور جو کہتا ہے کہ مجھے ایمان کی لذت ہو، وہ رسول اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے، اور زبانی نہ کرے، عملی کرے کہ کسی سے نفرت ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، میری آپ سے محبت ہے رسول اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ میں حافظ صاحب سے پیار کرتا ہوں اللہ کے لیے، یہ مجھ سے کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے لیے۔ ہماری آپس کی محبت اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اور اگر کسی سے نفرت ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے۔ رسول اللہ کی ذات سب سے ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک داتا صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ، سبحان اللہ، اور بزرگ بھی بایزید بستامی، کوئی چھوٹا بابا نہیں ہے۔ کسی جگہ ایسے چلے گئے تو سنا کہ درویش بندہ ہے اور وہاں اللہ کا ولی ہے، تو وہاں زیارت کرنے گئے تو عدم توجہ سے یا کس طرح انہوں نے کعبے کی طرف تھوک دیا، ایسے تھوک دیا۔ آپ نے سلام نہیں لیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کیا؟ کیسی غیرت ہے؟ سلام کیوں نہیں لیا؟ کہ اس بندے نے کعبے کی طرف تھوکا ہے، اس سے سلام نہیں لیا، واپس آ گئے۔ دل ٹوٹ گیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ان بایزید بستامی کا دل ٹوٹا، پریشان تھے کہ اتنا سفر بھی کیا ہے لیکن یار کھوٹے ہی نکلے آئے۔
تو دل ٹوٹا نا، رات کو مدینے والے کی زیارت ہو گئی نہ، حضور کی زیارت ہو گئی، اور حضور نے فرمایا بایزید تیری اس غیرت کے قدم کی وجہ سے، سلام نہ لینے کی وجہ سے اللہ نے تیرے 30 درجے ولایت میں اور بڑھا دیے۔ بات سمجھیں کوئی نہیں سمجھے؟ بعض دفعہ سلام لینے سے درجے بڑھتے ہیں اور بعض دفعہ نہ لینے سے۔ کیوں نہیں لیا؟ یہ کعبے کا بے ادب ہے۔ ہم مرزائی کے بارے میں کہتے ہیں یہ کعبے کا دشمن ہے، یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس کو دیکھنا منع ہے، اس سے سلام لینا منع ہے، اس کے قریب جانا منع ہے۔ اگر کوئی نوکری کر رہا ہے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دے، اگر کوئی زمیندار ہے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے چھڑ دیو، ہاں اللہ اکبر۔ اور جو مسلمان بھائی اپنے ارد گرد والے ہیں وہ ان کا تحفظ کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کے ساتھ محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں، ایک بندے کی تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ تھی، پتہ چلا یہ مرزائی ہے، انہیں ٹھوکر مار دی۔ آج کل 40,000 تے ہوئے، لیکن کہنا یار میں بڑا ہی سکھی ہوں۔ کتنے 2.5 لاکھ؟ حضرت بڑی مشکل ہوندی ہے، کوئی سوکھا کام نہیں۔ گڈی بھی اگلے دیتی ہے، 2.5 لاکھ بھی دن دن تے اے پیرے دی ٹھوکر مار دیتی ہے کہ تو نبی پاک دا دشمن ہے، مرزائی ہیں، چل دفع ہو جا۔ ان 40,000 تے موٹر سائیکل تے جاندہ ہے بندہ، لیکن وہ دسو سرکار اس دے کتنے خوش ہون گے۔ ظاہری طور پر دنیا دیا نظران چ وہ کاٹے دا سودا ہے، لیکن ایمان دیا نظران چ یہ آج دا ہے نا، ایک دھوپ ہے، آج ایتھے کل ایتھے سورج دا طرح سایہ ہے دنیا جی، وقت گزر جانا ہے، لیکن مل تے پینا ہے نا اس ویلے، جس ویلے سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج 21 سبق دیا میں نے، محبت بھی لیکن صرف محبت نہیں، اور جس کی محبت صادق ہے وہ نشانی اپنی چیک کرے کہ جتنی نفرت ہے اسے اتنی محبت ہے سرکار سے۔ اگر نرم رویہ ہے تو وہ فکر مند ہو جائے کہ میں سرکار سے رابطہ میرا صحیح نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میرا رابطہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میں نے شاید زیادہ وقت لے لیا، مجھے اندازہ نہیں تھا، اور بہت مجھے خوشی ہوئی یہاں حاضر ہو کر۔ رافی صاحب نے بڑا اچھا پروگرام، ماشاءاللہ آپ کی تربیت، اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے اللہ پاک آپ پہ مزید فضل فرمائے، مزید مہربانی فرمائے، اور مزید آپ پہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی نازل کرے۔ آپ صبح نا رات کو جلدی سویا کریں، اگر آپ کو شرعی مجبوری نہیں ہے نا، آپ جلدی سویا کریں اور صبح جلدی اٹھیں، یہ وظیفہ کریں۔ اے جڑا ہاتھ بیماری ہے نا، اکثر بندے نا بیمار ہیں بیچارے، ادھی راتی تک، تے جلے جاگن دا ٹائم ہوندا اس لیے سو جاندے نے۔ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ہے جی، جلے قیام دا وقت ہے ان کھڑا ہونا ہے اس لیے لیٹ گئے۔ رات کو جلدی سوئیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ اور اپنی ایک ترتیب، جس کے اندر زندگی میں ترتیب نہیں نا، وہ بندہ صحیح نہیں، منتشر ہے بندہ۔ وہ اپنی ترتیب رکھیں بھی، میں 10:30 بجے موبائل 10 بجے بند کر دینا ہے، لوگوں دوستوں بھی پتا ہے 10 بجے تو بعد یہ گل نہیں ہونی، جنہیں فون کرنا پہلے کر لو، ایمرجنسی کوئی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، پیغام پہنچ ہی جاندہ آخر، کوئی مسئلہ نہیں اتنا، اور بڑے ذرائع ہیں اس کے۔ لیکن آپ اپنا 10 بجے 9 بجے جتنا آپ ٹائم رکھتے ہیں، آپ کو کوئی مجبوری، شرعی مجبوری نہیں، شرعی عذر نہیں، آپ اتنے بجے موبائل بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ موبائل چھوڑ دیں، دل نہیں آپ کا کرے گا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام تے فلانا گرام تے ہوں تے ٹک ٹاک تے سنیک سپ بھی نکل آئے، یہ بڑے ڈاڈے لڑ دینا ہے، صحیح ہے نا؟ اس لیے یہ دل نہیں آپ کا کرے گا، یہ جڑی ہے نا جی، یہ ورکا پر تو دریا ختم ہی نہیں ہوتا، پتہ ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہے جی، یہ دا کنارہ ہی کو نہیں دریا دا۔ اس لیے آپ 10 بجے نا، میں ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو، حکم نہیں دے رہا کہ آپ 10 بجے بند ہی کریں، کیونکہ مرید کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ پھر حکم فرض ہو جاتا ہے، یہ طریقت کے بھی اصول ہے نا۔
تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک وقت مقرر کریں، 9 بجے، 8 بجے، 8:30 بجے، 10 بجے. 10 بجے تو بعد سرخ بتی جلدی ہے، اتنا جلدی نہیں آنا، دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی سو جانا چاہیے بندے نے، اور صبح جلدی اٹھو. مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات جلدی سوتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے، فرمایا وہ جلدی جنت میں پہنچے گا. جلدی اٹھیں، جلدی آپ اٹھیں نا، اور صبح اٹھ کے افتتاح قرآن شریف سے کریں. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ویسے بھی قرآن تو برکت ہے نا، لیکن فجر کا جو قرآن ہے نا، علامہ صاحب مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جو مسلمان کے گھر ہیں نا، ان کی 2 چیزیں صبح کو ہونی چاہیے. ایک تو فجر کے وقت نا مسلمانوں کے گھروں میں ایک عید کا سما ہونا چاہیے، لائٹیں جلی ہوں، آواز آ رہی ہو، گلیاں نالی میں پانی چل رہا ہو کہ اس نے وضو کیا ہے، ماشاء اللہ ہے جی. تو دوسرا روشن گھر ہو. تیسرا ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہے مفتی صاحب نے. مفتی صاحب کا اپنا معمول بھی آپ کی زندگی میں نے پڑھا تھا کہ آپ فجر کا قرآن تھوڑا اونچا پڑھتے تھے نا فجر، لیکن آپ فجر کے بعد نہیں پڑھتے تھے، آپ فجر سے پہلے پڑھتے تھے. فجر کے بعد آپ 30 سال آپ نے درس قرآن دیے، اور آپ کا درس ایسا تھا کہ بعض موقعوں پر بارش ایسے جیسے برستی ہے نا نور کی، ایسے دیکھے ہے کہ ایسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا باہر بارش ہو رہی ہے. مفتی صاحب نے کہا رک جو بھی بارش ہو رہی، رک جاؤ. اللہ اکبر، باہر دیکھا تو بالکل بارش کوئی نہیں. تو حضور یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے تو نہیں پتا. کہا یہ نور کی بارش ہے جو مدینہ شریف سے بارش آئی تھے آئے. آپ اتنے مقبول بارگاہ رسالت تھے مفتی احمد یار صاحب، تو آپ نا فجر سے پہلے قرآن پڑھتے تھے اور تھوڑا اونچا قرآن پڑھتے تھے. فجر کا قرآن تھوڑا اونچا پڑھنا چاہیے. اس پر مفتی صاحب نے جملہ لکھا ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے نا، ایسے مسلمانوں کے گھروں میں صبح قرآن کی آواز کی بنبناہٹ ہونی چاہیے. تھوڑا اونچا قرآن پڑھنا چاہیے کہ لے کے ساتھ اور پورے ہجر اور پورے سوز و گداز کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. آپ افتتاح قرآن شریف سے کریں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. یہ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ آپ جتنا پڑھ سکیں. اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے رزق کی کمی نہیں آئے گی، آپ کے رزق میں اللہ بہت برکت دے دے گا صبح کے اٹھ کے. اور دوسرا یہ جو فجر کے بعد سونا ہے نا سورج نکلنے تک، یہ بہت نقصان دیتا ہے. فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے. سورج نکلنے کے بعد آپ آرام کریں. اگر آپ نے آرام کرنا ہے، اشراق کا جب ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے وقت آرام کریں. اللہ اکبر. جو صاحب نظر علماء ہے نا، صوفیاء ہے، انہوں کے جو کچھ ایسے ارشادات ہیں ہم پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں. ایک صوفی صاحب نے لکھا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فجر کے وقت لوگوں کے گھروں کے سامنے اللہ کے فرشتے رزق لے کے آتے ہیں، ایسے رزق اندیل کے جاتے ہیں. اور جن گھروں میں لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے انہیں دعائے رحمت دے کے جاتے اور ساتھ دعا دیتے ہیں اللہ تمہارے رزق میں برکت دے. اور جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خراٹوں میں ہوتے ہیں فجر کے بعد، وہاں فرشتے ناراض ہوتے اور کلمات تشکر اور کلمات وہ نہیں ادا کرتے. اس لیے آپ رات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولیے. صبح کو جی ایک اور بھی نصیحت کرنے لگا ہوں. جوان جو بیٹھے، اگر سکون والی زندگی چاہتے ہو، غیر محرم سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کا یہ اندر کو تباہ کر دیتا ہے. اندر کی تباہی کا دوسرا نام ہے غیر محرم کے ساتھ تعلق. آج بہت عجیب مسائل میں دیکھتا ہوں، اور جب دیکھتے ہیں نا ہم بہت پریشان ہوتے ہیں. چٹے والا لے 55 سال تھے، 60 سال بندے گرفتار ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اگر آپ سکون والی زندگی چاہتے ہیں 2 کام کریں. کبھی لو میرج نہ کریں، یہ میری نصیحت ہے آپ کو. ارینج میرج کریں، اور وہ شادی کریں جس کے پر ماں بھی راضی ہے، جس پہ باپ بھی راضی.
ماں باپ جس پہ راضی ہیں نا جس جگہ پر، اور ماں باپ کو بھی آپ کوشش کریں، جو ماں باپ ہیں مہربانی آپ کی ہوگی کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کا تھوڑا لحاظ رکھیں، بچی کا، بچے کا، کم از کم یہ کف جو ہے نا، یہ کبھی علامہ صاحب مسئلہ بیان کریں گے کف، اس کی تفصیل میں کیا ہے، یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بچی کی یا بچے کی مرضی ہی ہے، نہیں، ایک سٹیٹس ہے یا ایک ایسی ہے کہ جس جگہ پر بچے کا معیار ہے یا بچی کا معیار ہے، تو اب کم از کم اے نہیں بھی ان بھینوں ہی نہیں دینا ہے، میں بچتا ہی نہیں جدوں تک بھرا نو نہ دیاں گا، بھئی تو تے مر جانا، قبر ٹر جانا، پیچھے کیوں وقت پان لگائیں، چھٹ پر بچیوں نے اگلی زندگی گزارنی ہے۔ تو ماں باپ کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے اولاد کے بارے میں کہ اولاد کا جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سوچنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، زندگی میں کبھی بھی اگر شادی کا مزہ لینا ہے لو میرج نہ کریں۔ 95% لو میرج آج عدالتوں میں خلا کے کیس وکیلوں سے پوچھیں کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ سارا فیض لو میرج کا ہے۔ جتنی لو میرجیں ہیں 80% نہیں 90%، 95% ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ نفسانی محبت ہوتی ہے، روحانی محبت تو ہوتی نہیں۔ تو نفسانی محبت اسی ویلے تک ہوتی ہے، تو پھر بعد کل 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 شروع ہو جاتی ہے، پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ہی فون تو وگاڑیا ہوتا ہے، منگنی تو بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں فون کرنا، ادھی راتی فون کر رہے ہیں، یہ منگنی کا تو تصور ہی کوئی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے منگنی کرنی ہے نا، منگنی نہ کریں، آپ نکاح کریں، بچے کا نکاح کریں، بچی کا آپ بالکل ایسا نہ کریں۔ جو بچیوں نے ظاہر بات کرنی ہے تو منگنی کے بعد تو تصور ہی کوئی نہیں بات کرنے کا، یہ حرام ہے، رزق میں بے برکتی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، آپ کا بچہ غلط رستے پہ جا رہا ہے، بچی آپ کی غلط رستے پہ جا رہا ہے۔ منگنی سے تو حلال نہیں نہ ہوتا کہ کسی ابھی غیر محرم ہے، وہ محرم تو تب ہوں گے جب نکاح ہوگا۔ تو اس لیے آپ منگنی کا تصور یہ ختم کریں۔ اگر آپ یا تو ڈائریکٹ نکاح کر دیں، شادی کر دیں، اگر آپ نے رکھنی ہے رشتہ کر کے تو پھر آپ نکاح کر دیں، اگر نکاح بھی نہیں کرتے پھر بچہ بھی فون نہ کرے، بچی بھی نہ کرے، بالکل تعلق نہ رکھے، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی شریعت کے آپ بائی پاس کریں گے تو بالکل نقصان ہوگا آپ کو، اور جس وقت آپ شریعت مصطفیٰ کا احترام کریں گے رسول اللہ کی طرف سے آپ کو ہوائیں آئیں گے۔ تو یہ باتیں کھٹی کھٹی کڑوی کڑوی تھوڑی میں نے آج آپ کے سامنے کی ہے، تربیت کے لیے بھی اللہ پاک آپ کو بہت برکات عطا فرمائے اور آپ پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اے چہریاں تے ہاتھ مارو ذرا، کڈے سونے چہرے تھوڑے، میں نے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اے ویکھو نا، میں چہریاں تے ہاتھ ماریا، میرے ہاتھ کوئی دولت آئی ہے، اے جی اللہ اکبر، ویکھو کیسی ہے، ہے جی۔ ایک بزرگوں نے بڑی خوبصورت گل ہائے 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 فرماتے ہیں کہ سنت کوئی بھی ہے اس کا ثواب قبر میں جائے گا، کوئی سنت ساتھ نہیں جائے گی، ثواب جائے گا۔ یہ ایک سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، جو داڑھی شریف۔ یار سب سے خوبصورت چہرے یہ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھو ہمارے خان صاحب ہیں، یہ دیکھو ماشاءاللہ، یہ دیکھو بچے ہیں، یہ دیکھو سبحان اللہ، اپنے چہرے سے جائے نا، پوری داڑھی شریف پوری ہو، ہے جی۔ اور نواں قانون نہ بناؤ بھائی اینی ہونی چاہیے، اینی ہونی چاہیے، اینی ہونی چاہیے، پوری داڑھی شریف ہونی چاہیے، اب یہ اگے پیچھے کوئی گل نہیں، صرف گلیں ہی رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اور بالخصوص بہت مذاق لوگ کرتے ہیں، چلو داڑھی نہیں رکھی گناہگار ہے بندہ، لیکن یہ ڈیزائن بنانے ہیں جی، یہ بہت سخت گناہ ہے، اس طرح نہ کریں، رسول اللہ ناراض ہوں گے آپ سے۔ ایک بہت سارے بندے ہیں وہ وسوسے انہیں آتے ہیں جی، وہ کوئی داڑھی چ دین ہے جی، کوئی داڑھی چ دین ہے، میں کہا دین میں داڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین جی، لیکن تسی دین علی رکھو، تسی دوسرے پاسے کیوں جان دے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی داڑھی تے سکھاں دی بھی ہوندی ہے، تو میں کہا تسی کرتارپور ضرور جانا ہے، اور تسی مدینہ شریف جاؤ، تو انہوں سکھ نظر کیوں آمدے نے بھائی، سکھاں دی داڑھی ہے،
تو انہوں ابو بکر صدیق پاک نہیں نظر آ رہے؟ تو انہوں عمر پاک نہیں نظر آ رہے؟ تو انہوں صحابہ اولیاء داتا صاحب نہیں نظر آ رہے؟ کوئی ولی نہیں نظر آ رہے؟ تو انہوں ضرور کرتارپور ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ کرتارپور بھی نہ جایا کرو، ہے بڑا کدے وقت ہویا میں انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ دیتے بھی ہے نہ جایا کرو، یہ بڑا سخت کام ہے۔ آج کل لوگ سیر کرنٹ ہو رہے ہیں دن پہ ہے جی، تو کئی مسلمان تک جاؤ تھے متھا ٹیک دیں تو فاتحہ پڑھ دیں، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، ایمان ثابت ہی نہیں، ایمان نہیں، گرو نانک کا ایمان ثابت نہیں ہے نا، ہماری شریعت ہے، اس پہ مسائل ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ مجھے ایک صوفی صاحب کہنے لگے وہ جی تو مجھے تھوڑا سا نا غصہ آ گیا، کہنے لگے جی وہ ایمان ہے، میں کہا تسی کول سوچ لے پڑھیا کڑما نہیں طرح مار دیں۔ تو یہ شیطان ایک بندہ کہنے لگا جی میں مدینہ شریف جا کے نا عمرہ کرنا تو پھر رکھنی ہے، وہ میں کہا اللہ دیو بندیو اتھو رکھ کے جاؤ، توبہ کر کے جاؤ تو سرکار نو عرض کرو حضور میں رکھ آیا۔ آمین۔ ایک اور وسوسہ ہوتا ہے، اور وہ وسوسہ کیا ہے؟ میں اج ٹھیک نہیں ہویا، جلے ٹھیک ہوں گا داڑھی رکھاں گا، یہ گل ہے نا، میں اج قابل نہیں ہویا۔ ایک گل ہے، گارنٹی ہے کہ تو صبح تک زندہ رہیں گا یا قابل ہو جائیں گا؟ گارنٹی جے تو دیو نا، پھر میں پورے 50 سال زندہ رہنا ہے تے 30 سالوں تو بعد قابل ہو جانا ہے۔ کہڑے پاسے یار؟ شیطان دے پاسے نہ لگو۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں تو ظاہر سوار، اللہ تیرے باطن میں سوار۔ ہاں جی، کوشش کرو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو خاص رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔